بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور حکومت تاریخ کا سنہرا دور رہا ہے۔ آپ نے اپنی رعایا کو سارے حقوق دیے، لیکن خود بہت سادہ زندگی بسر کی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک دفعہ عراق میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی۔ اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جاتی ہوں اور ان سے اپنی بچیوں کا وظیفہ لگوانے کی بات کروں گی۔ وہ عراق سے چلی اور آپ کے پاس آئی۔ لوگوں سے آ کر گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاں ٹاٹ کا پردہ لگا ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے دروازے پر دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلایا۔ اندر داخل ہوئی تو بڑا صحن تھا اور ایک طرف پانی کا کنواں تھا، ایک طرف بڑا درخت تھا اور ایک عورت درخت کے نیچے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی تھی۔ بوڑھی عورت کو بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کیسے آئی ہو؟ وہ بولی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے ملنے آئی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت نے دروازہ کھولا تو کوئی صاحب تھے۔ وہ کہنے لگی اتنی دیر لگا دی، کب سے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی ہوں۔ اس نے کہا بس کچھ مصروف ہو گیا تھا۔ بالٹی پکڑی، کنویں سے پانی لائے، اس عورت نے برتن دھوئے۔ بوڑھی عورت سمجھی کہ یہ دونوں گھر میں ملازم ہے۔ فارغ ہونے پر صاحب درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو عورت نے رات کی بچی ہوئی روٹی اور سرکہ لا کر انہیں دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس عورت نے کہا مل لو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے۔ بوڑھی عورت نے کہا کون ہے امیر المؤمنین؟ کہتی ہے یہی تو امیر المؤمنین ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ عورت نے آپ کو کہا کہ میری 5 بیٹیاں یتیم ہیں، ان کا کوئی وظیفہ لگا دے۔ حضرت عمر یہ سن کر رونے لگ گئے اور فرمایا کہ میری رعایا میں کوئی انسان اتنا مجبور بھی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا اور اسی طرح چوتھی کا وظیفہ لکھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کا وقار بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ آپ نے قلم رکھ دیا اور 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا۔ اس عورت نے کہا 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا تو آپ نے کہا جب تک میں وظیفہ لکھ رہا تھا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اور تب میرا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، لیکن اب تم نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی ہے۔ اب میں جو بھی لکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اب بات میری ذات پر آ گئی ہے۔ تم دوسری 4 سے کہنا 5ویں کو بھی اس میں حصہ دے دے، اس لیے اب میں نہیں لکھوں گا۔ یہ لے جاؤ اور جا کر عراق کے گورنر کو دکھانا۔ وہ جب گورنر کے پاس پہنچی، اس نے وہ خط گورنر کو دکھایا تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ عورت بھی رونے لگی اور کہا کہ میری بچیوں کا کیا بنے گا؟ اس گورنر نے کہا کہ میں جب تک گورنر رہا تو میں وظیفہ دوں گا اور اگر نہ بھی رہا تو میں مالدار ہوں، ذاتی طور پر وظیفہ دوں گا۔ اس عورت نے وجہ پوچھی تو گورنر نے جواب دیا اگر امیر حضرت عمر جیسے ہو تو اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امیر المؤمنین جیسے حکمران عطا فرمائے۔